اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارا 12ویں پارے کا درس شروع ہونے والا ہے۔ آج کے درس میں جو ہم اہم چیزیں سیکھیں گے وہ انشاءاللہ یہ ہیں: رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اعمال کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بندے صرف دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ نے علم غیب کی ایک بات کی، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ذکر کی جائے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ان کی غلطیاں کیا کیا تھیں، اور اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے چند ایک باتیں آپ سے گزارش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ 12واں پارہ اور 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اولاد جب تک بالغ نہیں ہوتی تب تک اس کے اخراجات کا ذمہ دار والد ہوتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ گھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، گھر میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کرنی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی ذات نے رزق کا ذمہ ہر انسان کا لیا ہوا ہے۔ اب یہ کیسے آنا ہے یہ مالک کا کام ہے۔ ہمارا کام حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے اس پہ کوشش کرنا ہے۔ اب رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ عبادت ہے، ہمارے ذمہ اعمال ہیں۔ آج ہر بندہ رزق کے پیچھے پریشان ہے، اعمال پتہ نہیں ہم نے کس کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ ایک قابل توجہ بات، ان کرونا وائرس کی وجہ سے ہر بندے کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ خصوصی طور پر جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ان دنوں میں متاثر ہوا ہے۔ لیکن ذرا معاشرے میں چل پھر کے دیکھیں تو صحیح، اس ماہ رمضان میں جو دہاڑی دار بندہ بھی ہے اس کے بھی دسترخوان پر روٹی کے علاوہ کافی کچھ پڑا ہوتا ہے۔ اگر رازق اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کون پہنچا رہا ہے؟ یہ رازق اللہ ہے، اور اسی لیے رب کی ذات ہر ایک کے دسترخوان پر ماہ رمضان میں رزق وافر مقدار میں پہنچا رہا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر سورہ ہود آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا کہ جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیں گے۔ اور احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن ایک قاری قرآن آئے گا، قیامت کے دن ایک عالم دین آئے گا، قیامت کے دن ایک مجاہد آئے گا اور ایک سخی آئے گا، اور حکم ہوگا کہ تم لوگ جہنم میں جاؤ۔ یہ سارے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم تو تلاوت کرنے والے تھے، اللہ ہم تو دین کی تبلیغ کرنے والے تھے، اللہ ہم تو تیری راہ میں سخاوت کرنے والے تھے۔ اور مجاہد کہے گا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی، اللہ ان ساری چیزوں کا صلہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو تم دنیا میں جو یہ کام کر کے آئے ہو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے کر کے آئے ہو، اور اس کا بدلہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا۔ قاری قرآن کی واہ واہ میں نے دنیا میں کروا دی، عالم دین کے علم کی واہ واہ میں نے دنیا میں کروا دی، سخی کی سخاوت کی واہ واہ جو ہے وہ میں نے دنیا میں کروا دی۔ اور اے مجاہد تیری شہادت کے وہ گن لوگوں نے گائے کہ لوگ حسد کرتے تھے کاش ایسی موت یا ایسی شہادت ہماری ہوتی۔ تو جو کچھ تم چاہتے تھے وہ دنیا میں تمہیں دے دیا گیا، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال کی سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہمارا خلوص ہے۔ اگر یہی خلوص میاں بیوی کے رشتے میں آ جائے تو یہ ان کا آپس کا رشتہ بھی عبادت ہے۔ یہی خلوص اگر بہن بھائی میں آ جائے تو ان کا آپس کا پیار بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہی خلوص اگر دو لوگوں کے درمیان میں آ جائے تو ان کی دوستی بھی عبادت کا درجہ اختیار کر لیتے اور رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب اگر خلوص نیت کے ساتھ انسان کام کرتا ہے، اور اگر خلوص نہیں ہے
تو کروڑوں روپے بھی انسان کے ضائع چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، تو اس وقت جو گواہ ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجھ پر جھوٹ باندھے، غلط باتیں تم سے کی۔ اب یہ یہاں پہ گواہ سے کیا مراد ہے؟ کچھ مفسرین نے جبریل امین کو مراد لیا، کچھ نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہاں پہ مراد لیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بطور گواہ آئیں گے۔ اور محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ گواہ کیا آپ ہوں گے قیامت کے دن؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ میری تو خواہش تھی کہ میں بنتا، لیکن سچ بتاؤں تو یہ گواہ رسول خدا ہوں گے۔ تو حضور کی ذات بطور گواہ عدالت خدا میں حاضر ہوں گے قیامت کے دن، اور گواہ وہ ہوتا ہے جس کو سارا کچھ پتا ہو۔ کوئی ایسا گواہ بھی دیکھا جس نے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، کانوں سے اس چیز کو سنا نہ ہو؟ جب حضور بطور گواہ جا رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ حضور کی ذات نے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اپنے کانوں سے سنا بھی ہے، اس لیے تو حضور شاہد بن کے جائیں گے نا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، جب آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس میرے بیٹے کے بارے میں فرمایا انہ لیس من آلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، ان کے لیے دعا نہ کرو۔ یہ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 49، فرمایا تلک من انباء الغیب، اے نوح یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، اور ان غیب کی خبروں کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب عطائی ہر نبی کے پاس ہے، ذاتی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے جتنا علم دیا اس نے اس کے مطابق بات کی، کسی کو کم علم دیا، کسی کو زیادہ دیا، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور حضور کی ذات کو اللہ کی ذات نے سارا علم دیا، جہاں جہاں اللہ کی ذات نے مناسب حکم دیا کہ یہاں پہ اپنا علم ظاہر کرو، وہاں پہ حضور نے ظاہر کر دیا، اور جہاں پہ حکم نہیں تھا وہاں پہ حضور کی ذات نے اس علم کو چھپایا ہے، وہاں پہ ظاہر نہیں کیا۔ اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے۔ یہ جو تاجر لوگ ہیں ان کے لیے بڑی سمجھنے والی آیات ہیں، جو چاہے فروٹ بیچنے والا ہے چاہے مسالہ بیچنے والا ہے، یہ ایک معاشرتی بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا آیت نمبر 84 سورہ ہود، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے مدین کی طرف، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، اے میری قوم میں تم میں خیر دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور اگر تم اس ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم اپنے ترازوؤں کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور فرمایا کہ جو تمہارے پاس بچ جائے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک نقص یہ تھا کہ وہ کم تولا کرتی تھی، جو چیز لینے کے لیے آیا وہ کم پیسے پورے لیے چیز کم دے دی، ان پر عذاب آ گیا۔
میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کم تولا نہیں جا رہا؟ کیا ہمارے معاشرے میں ملاوٹ چیزوں میں نہیں کی جا رہی؟ آج ایسی کون سی چیز ہے کہ جس میں ملاوٹ نہیں؟ آج ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو اس برائی سے محفوظ ہے؟ کہیں نہ کہیں تھوڑا یا زیادہ آج ہر بندہ اس برائی میں ملوث ہے۔ اگر شعیب علیہ السلام کی قوم پر اس ایک برائی کی وجہ سے عذاب نازل ہو سکتا ہے تو ذرا دل سے پوچھیں تو صحیح، اتنی ساریاں برائیوں کے باوجود آج ہم پہ عذاب کس کی وجہ سے نازل نہیں ہو رہا؟ آپ کا دل جو ہے وہ اس بات کا جواب ضرور دے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 114، فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ باقی رہتا ہے جب تک انسان اس پہ توبہ نہیں کرتا۔ انسان کے ذمہ کچھ ایسے گناہ صغیرہ آ جاتے ہیں جب انسان کی صدقہ کرتا ہے، انسان جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو رب تعالیٰ ان گناہ صغیرہ کو ان نیکیوں کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو تو مجلس کے آخر میں اللہ کا کوئی ایک دو باتیں، حضور کی کوئی ایک شان ضرور بیان کیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجلس میں اگر کوئی گناہ والی بات ہو بھی گئی ہو تو ان نیک باتوں کی وجہ سے رب تعالیٰ ان چیزوں کو کور کر دے گا، وہ کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ تو یہ چیز بڑی قابل غور ہے اور اس چیز کو اپنے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آگے فرمایا 115 میں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اے بندہ خدا صبر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر انسان کے باطنی معاملات ہیں، ہم صبر کرتے ضرور ہیں لیکن جب اگلا طاقتور ہو، جب اگلا کمزور ہو تو ہم پھر طاقتور بن جاتے، تب صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آگے پہلوان آ جائے تو ہم بیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جب آگے کمزور آ جائے تو ہم شیر بن جاتے ہیں۔ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے۔ ہر حال میں انسان کو صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اس سے آگے سورہ یوسف ہماری درس کی ایک اہم صورت ہے۔ اس میں سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، تمام قصوں میں سے سب سے خوبصورت قصہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی قصے قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کا کچھ کچھ حصہ بیان ہوا ہے، لیکن یہ قصہ یوسف ہے کہ جو اللہ کی ذات نے ابتدا سے لے کر انتہا تک مسلسل بیان فرمایا ہے، اور ایک سٹوری کی طرح رب کی ذات نے اس کو بیان فرمایا، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے روک دیا، بیٹا یہ اپنے بھائیوں سے نہ کہنا وگرنہ وہ تم سے حسد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ بھائیوں نے پھر وہ کر کے بھی دکھایا۔ وجہ کیا تھی ان کے حسد کرنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ 12 ان کے بیٹے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ستیلے بھائی تھے، محنت سارا دن یہ کرتے، لیکن حضرت یعقوب کا زیادہ پیار حضرت یوسف کے ساتھ تھا۔ ان کو یہی حسد تھا کہ کسی طرح سے ہم یوسف کو دور کر کے اپنے باپ کی نظروں میں خود اچھے بنے، خود پیارے بنے اور ہمارا باپ ہم سے پیار کرے۔ اس سے آگے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے، جس میں حضرت بی بی زلیخا نے جو اس وقت کی نواب زادیاں تھیں ان کو دعوت تھی کہ آؤ اور آ کر میرا یوسف دیکھو۔ سارے کی ساری آ گئیں، ادھر سے پھل پکڑا دیا، ہاتھوں میں ساتھ چھری بھی دے دی۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزریں۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے، چہرے سے نقاب ہٹایا، جب ان کی خوبصورتی دیکھی تو انگلیاں کاٹ بیٹھیں، پتہ ہی نہ چلا کہ سیب کاٹنا، پھل کاٹنا تھا کہ انگلیاں کاٹنی تھی، پتہ ہی نہ چلا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔
تصور کریں کہ میرے نبی کی ذات کا حسن پھر کیا ہوگا، میرے نبی کی ذات کے حسن پہ صحابہ کرام کے فدا ہونے کی صورتحال کیا ہوگی۔ اس لیے آج کے درس اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس پہ کمنٹس ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ اس پہ سبسکرائبر آپ تلاش کر کے دیں ہمیں، اور نیکی کے سفر میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ، والسلام۔